الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من
بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. شب کو راہ ملتی ہے تاروں سے، شب کو راہ ملتی ہے تاروں سے، اور ہدایت نبی کے یاروں سے. یا الہی تو محبت کر عطا ہم کو غلامان محمد کی. یا الہی تو محبت کر عطا ہم کو غلامان محمد کی. نرالی شان دیکھی ہے فدایان محمد کی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. تمام حضرات ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر علماء کرام اور نہایتی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات، خالق ارض و سما کا یہ عظیم احسان ہے جس پروردگار عالم نے آج پھر ایک مرتبہ اس عظیم الشان سنی کانفرنس میں مجھے اور آپ کو جمع کیا اور اپنے پیارے مقدس لا ریب دین کی بات سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. مجھ سے قبل بھی علماء کرام کے بیانات آپ نے سماعت کیے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ رات گئے تک ملک کے جید علماء کرام کے بیانات آپ سماعت کریں گے. اس سنی کانفرنس کا مقصد فقط یہی ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کا تحفظ ہم سب کے ذمہ ہے. اسی بنیاد پر آنے والے تمام حضرات کو اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات سے آگاہ کیا جائے
تاکہ روز محشر ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی مستحق بن سکیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت جسے جماعت صحابہ کرام کہا جاتا ہے اس مقدس جماعت کے قدموں میں ہم سب کا حشر ہو جائے۔ تو میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ ہے عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے، وہیں پر صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں آئے گی اس وقت تک اللہ کا قرب ہمیں میسر نہیں ہو سکتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے لیے ہمیں کسی اور دروازے پر نہیں بلکہ حضور کی تابعداری کو سیکھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کا دروازہ کھٹکانا پڑے گا۔ صحابہ اور اہل بیت کے دروازے پر جب ہم آئیں گے تو ہمیں وہاں سے معلوم ہوگا کہ حضور کی تابعداری کسے کہا جاتا ہے، اور جب ہم صحابہ اور اہل بیت سے حضور کی تابعداری کا سبق سیکھ کر پیغمبر اسلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بنیں گے تو میرا نظریہ ہے، میرا ایمان ہے، جب ہم حضور کی تابعداری کرتے ہوئے دنیا چھوڑ کے جائیں گے تو روز محشر حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور صحابہ کے قدموں میں ہمارا حشر بھی ہوگا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ مقدس شخصیات ہیں جن کی عظمت کو دنیا کے کسی انسان نے نہیں بلکہ خود رب العالمین نے اپنے محبوب کے جانثاروں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ صحابہ کو اللہ نے قرآنی شخصیات بنایا ہے۔ صحابہ اکرام کی شان، صحابہ کی عظمت اور صحابہ کے مقام کو اگر سمجھنا ہو تو تاریخ کے آئینے میں جھانک کر نہیں بلکہ صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا، قرآن کے اوراق کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کی کیا عظمت بیان فرمائی ہے۔ تو میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، یقیناً جو لوگ قرآن سے وابستہ ہیں اور قرآن کریم کو اللہ کی لاریب کتاب مانتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے قرآن اللہ کی بے مثل کتاب ہے، قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، یقیناً قرآن کریم کو لاریب ماننے والے صحابہ سے آج بھی محبت کرتے ہیں، اور جنہوں نے قرآن کو لاریب نہیں مانا یقیناً قیامت تو آ سکتی ہے لیکن صحابہ کی عظمت انہیں سمجھ آ سکتی نہیں ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب قرآن کریم میں صحابہ کی عظمت کو کیسے بیان فرمایا۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، لوگو آؤ میرے محبوب کے جانثاروں کی عظمت سننے والو، میرے پیغمبر کے تابعداروں کی جانثاروں کی وفاداروں کی شان سننے اور سمجھنے والو، میرے محبوب کے جانثار وہ ہیں جب یہ نبوت کے دروازے پہ آئے تو رب العالمین نے
اپنے محبوب کے ان جانثاروں کا امتحان لیا، اپنے محبوب کے ان وفاداروں کا امتحان لیا، پیغمبر کے ان تابعداروں کا رب العالمین نے امتحان لیا۔ اے میرے پروردگار، اتنی جلدی ان کا امتحان کیوں ہوا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے بندو، میری شان، میری صفت ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، میں سینوں کے حال جاننے والا ہوں، میں دلوں کے حال جاننے والا ہوں، مجھے پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ میں جانتا تھا قرب قیامت میں ایسے بدبخت بھی اس دنیا میں آئیں گے جن کو صحابہ کی محبت پہ شک نظر آئے گا، جن کو صحابہ کی وفاداری پہ شک نظر آئے گا، جن کو صحابہ محمد کی تابعداری پہ شک نظر آئے گا۔ تو اس لیے میں رب العالمین نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں، میرے محبوب کی جانثاروں کی عظمت سمجھنے والوں، یہ وہ مقدس جماعت تھی جن کا میں رب العالمین نے امتحان لیا۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی زبانوں سے امتحان نہیں لیا، ان کے ظاہری حال سے میں نے امتحان نہیں لیا، بلکہ رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اے میرے پروردگار، کیسے امتحان لیا؟ فرمایا کبھی نے احد میں بلا کر میں نے ان کی محبت و وفاداری کا امتحان لیا، کبھی میں نے انہیں بدر میں بلا کر ان کی محبت اور وفاداری کا امتحان لیا، کبھی میں نے ان کو حنین میں بلا کر ان کی محبت و وفاداری کا امتحان لیا، کبھی میں نے ان کو تبوک میں بلا کر ان کی محبت اور وفاداری کا امتحان لیا، کبھی میں نے ان کو کربلا میں بلا کر ان کی محبت اور وفاداری کا امتحان لیا۔ جب میں نے ان کے دلوں کو دیکھا تو ان کی محبت اور وفاداری صرف زبان پر نہیں تھی، صرف ان کے حال سے نظر نہیں آتی تھی، بلکہ میں نے جب ابو بکر کے دل کو دیکھا تو مجھے وہاں بھی صداقت نظر آئی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دلوں کو دیکھا، صرف ظاہری حال کو نہیں دیکھا کہ ظاہراً یہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں بتانا چاہتا تھا اعتراض کرنے والوں، یہ شخصیات اعتراض کرنے کے قابل نہیں ہیں، میں اللہ ان کے دل کو دیکھ چکا ہوں۔ فرمایا میں نے ابو بکر کے دل کو دیکھا، مجھے وہاں بھی صداقت نظر آئی، میں نے عمر کے دل کو دیکھا، مجھے وہاں بھی عدالت نظر آئی، میں نے عثمان کے دل کو دیکھا، مجھے وہاں بھی حیا نظر آئی، میں نے علی کے دل کو دیکھا، مجھے وہاں بھی شجاعت نظر آئی۔ جب میں نے ان کے دلوں کو پرکھا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، مجھے صداقتیں ہی صداقتیں نظر آئیں، مجھے وفاداریاں ہی وفاداریاں نظر آئیں۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں پھر میں نے اعلان کیا، او دنیا والو، ان کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں رب العالمین ان کے لیے اعلان کرتا ہوں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ میں نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان دنیا میں کر دیا ہے۔ دنیا میں جتنا بڑا بھی کوئی نیک پیدا ہو جائے، ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے تہجد پڑھنے والا کیوں نہ ہو، سارا دن روزہ رکھ کر میدان کارزار میں جہاد کرنے والا کیوں نہ ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ نہ جانے میرے رب کو کوئی عمل پسند آئے یا نہ آئے، لیکن میں قربان جاؤں لوگوں، میرے نبی کا کالا بلال بھی کھڑے ہو کر یہ اعلان کر سکتا ہے، او دنیا والوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ میں نبی کا بلال یہ دعویٰ کرتا ہوں میرے رب نے مجھے جنت کی سند عطا کر دی ہے۔ تو میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس لیے میں عرض کر رہا تھا
ہم اپنے آپ کو صحابہ کا غلام کیوں کہتے ہیں؟ ہم صحابہ کو معیار حق کیوں مانتے ہیں؟ ہم صحابہ کے تابعدار کیوں ہیں؟ میرے شیخ حضرت قاضی مظہر حسین نور اللہ مرقدہ کی زبان سے جن لوگوں نے سنا ہے حضرت کی زبان پر صحابہ کے ترانے کیوں ہوا کرتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی، دنیا والوں ان صحابہ کے در پہ آؤ گے، ان کی غلامی کرو گے تو اللہ محمد عربی کا غلام بنا دے گا، اور جب محمد عربی کے غلام بنو گے کل روز محشر حضور کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ گے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، یہ شخصیات تو وہ ہیں جن کی عظمت کو بارہا میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا، حتیٰ کہ جب اپنے محبوب کی نبوت اور رسالت کو سمجھانا چاہا تو دلیل کے طور پر اپنے نبی کے یاروں کو پیش کیا۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اللہ نے جب اپنی ذات کو سمجھانا چاہا تو رب العالمین نے وہاں پر کائنات کے نظاروں کو پیش کیا۔ دنیا والوں میری ذات کو سمجھنا چاہتے ہو تو دلیل کے طور پر آسمان کو دیکھو، بغیر عمد ترونہا، جس رب نے بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا، یقیناً وہ رب طاقت والا ہے۔ فرمایا جب اس رب نے اپنی ربوبیت کو سمجھانا چاہا تو دلیل کے طور پر زمین کو پیش کیا۔ فرمایا لوگوں والارض فراشا، جس اللہ نے زمین کو فرش بنایا ہے وہ رب یقیناً تمہارا رب ہے، تمہارا معبود ہے۔ فرمایا کہیں پر چاند اور سورج کی روشنیوں کو پیش کیا، کہیں پر دریا کی روانیوں کو پیش کیا، کہیں پر ہواؤں کو چلتا ہوا پیش کیا، لیکن قربان جاؤں جب اپنے محبوب کی نبوت اور رسالت کی گواہی آئی تو رب کائنات نے وہاں دلیل پر آمنہ کے لال کے جانثاروں کو پیش کیا۔ صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، دعوت عثمان ذوالنورین، شجاعت حیدر کرار، ہمارے قائد ہمارے رابر، خلافت راشدہ۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ دنیا والوں میں نے جناب محمد عربی کو اپنا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جناب محمد عربی میرے نبی اور رسول ہیں۔ اے الہ العالمین، کیسے سمجھ میں آئے گا کہ جناب محمد عربی تیرے نبی اور رسول ہیں؟ فرمایا اگر میرے محبوب کی نبوت کو سمجھنا چاہتے ہو، میرے محبوب کی نبوت اور رسالت کی صداقتیں چاہتے ہو، آؤ میرے محبوب کے جانثاروں کو دیکھو۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ رب کائنات نے فرمایا اے دنیا والو، اگر میرے محبوب کی نبوت و رسالت کو سمجھنا چاہتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا رب العالمین نے یہ جو فرمایا والذین معہ، تو رب کائنات فرماتے ہیں دنیا والوں میرے نبی کے ابو بکر کو دیکھ لو، میرے نبی کی نبوت و رسالت سمجھ میں آئے گی کہ جس نبی کا ابو بکر اتنا سچا ہے وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔ فرمایا میرے نبی کے ابو بکر کو دیکھ لو، فرمایا شداء علی الکفار، میرے نبی کے عمر کو دیکھ لو، جب میرے نبی کا عمر اس قدر اپنے رب کی ربوبیت پہ یقین کرنے والا، اس قدر اپنی جان کو بھی دین اسلام کے لیے فدا کرنے والا ہے، تو فرمایا اس نبی کو جس نے عمر کو فرمایا کلمہ پڑھا کر اتنا بلند کیا، فرمایا وہ نبی کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ فرمایا اگر میرے محبوب کے عثمان کو دیکھو گے، رحماء بینہم، جو صحابہ کے ساتھ اتنی نرمی کرنے والا، اتنی
اتنے رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا کہ سارے کا سارا مال بھی اپنے محبوب کے جانثاروں پہ لوٹانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ فرمایا جب وہ نبی کا عثمان اتنا سخی ہے، وہ نبی کا عثمان ایسا ہے کہ اللہ نے اتنی خوبیاں اس میں رکھ دی ہیں، تو وہ نبی کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ فرمایا پھر میرے نبی کے علی کو دیکھ لو، تراہم رکعن سجدا، جو ہر وقت رکوع میں جا کر سجدوں میں جا کر اپنے رب کو منانے کی فکر کرتا ہے۔ فرمایا جس علی میں رب العالمین نے اتنی خوبیاں رکھی ہیں، اس علی کا نبی کتنی خوبیوں کا مالک ہوگا۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا اے دنیا والو، میرے نبی کی نبوت اور رسالت کو سمجھنے کے لیے میرے نبی کے یاروں کو دیکھ لو، میرے نبی کے وفاداروں کو دیکھ لو۔ جب اللہ نے انہیں اتنی صفات سے نوازا ہے تو یقیناً میرا نبی کتنی صفات کا مالک ہوگا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، یہ نبی کے صحابہ، یہ نبی کے جانثار، یہ میرے پیغمبر کے وفادار و تابعدار جب حضور کے دروازے پہ آئے، انہوں نے نبوت کا دامن تھاما، رب العالمین نے ان کو ایسا ایمان دیا، ایسا عقیدہ اور نظریہ دیا، انہوں نے اپنا ایمان بنا لیا۔ ہماری آنکھیں خطا کر سکتی ہیں، پیغمبر کی زبان کبھی خطا نہیں کر سکتی، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، پیغمبر کی زبان کبھی غلط نہیں بول سکتی۔ جب ایسا عقیدہ ایمان اور نظریہ بنایا تو رب کائنات فرماتے ہیں میں نے انہیں اتنا ممتاز کیا، اتنا بلند کیا، اتنی عظمتیں عطا کی کہ میرے نبی کے ان جانثاروں کی باتیں ہواؤں نے بھی مانی، ان جانثاروں کی باتیں زمین نے بھی مانی، ان جانثاروں کی باتیں سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں نے بھی مانی، ان وفاداروں کی باتیں جنگل میں لگی ہوئی آگ نے بھی مانی۔ فرمایا دریائے دجلہ کے اوپر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا ایک لشکر جا رہا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، پیغمبر کے وفاداروں کا لشکر جا رہا ہے۔ جب دریا کے اندر گھوڑے ڈالے، راستے میں دریا آیا، امیر لشکر نے کہا دریا سے پار بھی جانا ہے، دریا رکاوٹ بن رہا ہے۔ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، ہم نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کر کے دکھائی ہے، اللہ اس دریا کو بھی ہمارا تابعدار بنا دے گا۔ اللہ کا نام بلند کرو، سب کی زبان پہ آیا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ صحابہ نے بھی یہ درس دیا، ہر مشکل کی گھڑی میں، ہر تکلیف کی گھڑی میں کسے پکارو؟ سارے بولو کسے پکارو؟ میرے شیخ حضرت قاضی صاحب نے ہمیں جو مشن دیا ہے، پرچم کے اوپر سب سے پہلی بات یہی ہے کہ صحابہ کے وفاداروں، ہر مشکل کی گھڑی میں تمہاری زبان پہ بھی یہی جملہ آنا چاہیے، یا اللہ مدد۔ اب صحابہ میں مشکل کی گھڑی تھی، دریا کی روانیاں، دریا کی موجیں بہا کر لے جانے والی۔ امیر لشکر نے کہا نبی کے غلاموں، نبی کے وفاداروں، حضور کے تابعداروں، ہے تو یہ دریا، پر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زبان پہ یہ ترانہ لاؤ نا، حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بس یہ پڑھتے ہوئے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے وہ ایسے ہی دریا میں کود گئے۔ سارے کا سارا لشکر دریا سے پار جا پہنچا، اپنے رب کو پکارتے ہوئے، اپنے رب کا نام بلند کرتے ہوئے جب دریا سے پار پہنچے، ایک صحابی کا پیالہ دریا کے اندر گر گیا، لکڑی کا پیالہ دریا کے اندر گرا، صحابی کھڑے ہو گئے، دوسرے ساتھیوں کو کہا
تم چلو میرا تھوڑا سا کام ہے وہ کر کے آتا ہوں۔ ایک ساتھی نے پوچھا اور بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا کام ہے؟ سارے ساتھی تو دریا سے پار چلے گئے۔ کہنے لگا میرے بھائی میرا یہ لکڑی کا پیالہ اس دریا میں گر گیا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے اگر اتنے گہرے دریا میں تیرا پیالہ گر گیا تو کیسے تجھے واپس ملے گا؟ یہاں کھڑا کیوں ہے؟ صحابی کہنے لگا او میرے بھائی مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے اس رب پہ بھروسہ ہے، اس لیے کہ میں محمد عربی کا سچا غلام ہوں، میں محمد عربی کا وفادار اور تابعدار ہوں۔ میں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر کے کہتا ہوں یہ دریا میرا پیالہ ہضم نہیں کر سکتا، یہ دریا میرا پیالہ ہضم نہیں کر سکتا۔ اس میں اتنی جرت کہاں، میں محمد عربی کا سچا غلام اور یہ میرا پیالہ ہضم کر جائے۔ وہیں پہ دریا کو مخاطب ہو کے فرمایا اے دریا میری بات سن لے، میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں نبی مکرم کا صحابی ہوں، میں حضور کا وفادار اور تابعدار ہوں، لہٰذا میرا پیالہ جلدی مجھے واپس کر۔ بس یہ جملے کہنے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کی قسم دریا نے چھل ماری اور پانی نے پیالہ باہر پھینک دیا کہ محمد عربی کے غلام تو نے ثابت کر دیا تو نبی کا سچا وفادار ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے ہمارے اندر بھی حضور کی ایسی تابعداری آ جائے، ایسی وفاداری آ جائے جیسے صحابہ کرام نے نہ اپنی جانوں کی پرواہ کی نہ اپنے مالوں کی پرواہ کی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے غریب قسم کے صحابی تھے، حضور کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو پڑوسی ہے اس کے گھر میں کھجوروں کا ایک پودا لگا ہوا ہے اور جب اس پودے کے ساتھ کھجوریں لگتی ہیں وہ کبھی کبھار میرے گھر میں گر جائیں تو میرے بچے اگر اٹھا کر انہیں کھا لیں تو میرا جو پڑوسی ہے بھاگ کے آتا ہے، آ کر میرے بچوں کا گلا بھی دبا دیتا ہے اور الٹی کروا کر بھی ان سے نکلوا لیتا ہے کہ میری کھجوریں تم کھاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہے کون؟ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے آپ کو کہتا تو مومن ہے کہ میں بھی مومن ہوں لیکن لگتا نہیں ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ میرے دربار میں۔ جب حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، اللہ کے محبوب نے اس سے پوچھا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ کہنے لگا جی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ ظاہراً کلمہ بھی پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مومن بھی کہتا تھا، لیکن دل میں ایمان موجود نہیں تھا۔ اس لیے تو رب کائنات نے جب صحابہ کے ایمان کی گواہیاں دی تو رب کائنات نے فرمایا میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، ان کا کلمہ صرف زبان پر نہیں تھا بلکہ دل میں بھی تھا۔ تب رب العالمین نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ تو اللہ کے محبوب نے پوچھا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہنے لگا جی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھنے والا تو اتنا سخت دل نہیں ہو سکتا، اتنا ظالم نہیں ہو سکتا، اگر اس کے گھر میں چند کھجوریں گر جائیں بچے اٹھا کے کھا لیں تو ان کا گلا بھی دبا لیتا ہے، ان کے گلے سے بھی نکال لیتا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میرا مال ہے، میں جیسے کروں مجھے اختیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تیرا مال ہے، لیکن مومن تو نرم دل ہوا کرتا ہے، اتنا سنگ دل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں تجھے یہ ضمانت دوں کہ یہ پودا تو کسی غریب کو دے دے، یہی غریب جس کے بچے کھجوریں کھا لیتے ہیں چونکہ اس کے پاس پودے نہیں ہیں، اگر تو اپنا یہ پودا اس غریب کو دے دے تو میں محمد عربی تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کل اللہ کی عدالت میں ایسا ہی کھجوروں کا پودا تجھے جنت میں لے کر دوں گا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی منافق تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن جنت تو آئے گی بعد میں، فی الحال تو دنیا میں ہوں، یہاں میں اپنا پودا
کیسے اسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں دیتا۔ ایک صحابی جو حضور کے سچے غلام تھے، سچے وفادار اور تابعدار تھے، وہیں بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب یہ سودا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، میرے صحابی جب اس غریب کے بچوں کا پیٹ بھرے گا یہ خوش ہو کر فرش پہ دعا دیں گے، تیرا رب عرشوں سے جنت کے فیصلے تیرے حق میں کر دے گا۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ سودا کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ سودا کرو۔ کیسے کرو گے؟ بڑا سخت دل آدمی ہے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضرت ابو دحدہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس منافق کے پاس گئے۔ اللہ کے معبود پیغمبر کے جانثار نے جا کر کہا اللہ کے بندے تو اس کھجور کے پودے کا میرے ساتھ سودا کر دے، بتا اس کے بدلے میں کتنے پودے لینا چاہتا ہے؟ تو 5 لیتا ہے 10 لیتا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ منافق کہنے لگا اے ابو دحدہ اگر تجھے اتنا شوق ہے تو پھر میری ڈیمانڈ پوری کر۔ منافق بھی یہ سمجھ چکا تھا حضور کا جو سچا غلام بن جاتا ہے، نبی کا جو سچا تابعدار بن جاتا ہے، اس کا مال کیا وہ اللہ کے محبوب کی خدمت کے لیے، اللہ کے محبوب کے اشارے پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ اب منافق کہنے لگا اے ابو دحدہ تیرے پاس کل کتنے پودے ہیں؟ ابو دحدہ فرمانے لگے منافق میرے پاس ایک پورا باغ لگا ہوا ہے کھجور کے پودوں کا، 600 پودے اس کے اندر موجود ہیں۔ کہنے لگا اگر تجھے اتنا شوق ہے نا جنت کا، حضور کی ضمانت پہ جنت کے پودے لیتا ہے تو پھر یہ 600 کے 600 ایک کے بدلے میں مجھے دیتا ہے۔ صحابی رسول فرمانے لگے ظالم یہ 600 کیا ہیں، میری جان بھی حضور کے اشارے پہ قربان، آپ بشارت دیں اور میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ فرمایا یہ صحابی کا ایمان نہیں ہو سکتا، میں 600 کے 600 دینے کو تیار ہوں۔ جب صحابی نے اعلان کیا منافق کہنے لگا ٹھیک ہے تیرا میرا سودا پکا ہو گیا، 600 پودے میرے ہو گئے، ایک پودا جنت کی ضمانت پہ تیرا ہو گیا۔ صحابی نے کہا یہ سودا میرے لیے مہنگا نہیں ہے، حضور نے ضمانت دی ہے، سودا میرے لیے سستا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی کیا زندگی ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، یہ دنیا کا مال و زر کیا ہے حضور کی ضمانت کے بدلے میں۔ صحابی رسول نے سب کچھ دے دیا، حضور کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے محبوب میں جو سودا کرنے گیا تھا میں سودا پکا کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی بڑا سنگ دل آدمی تھا، کتنے پہ سودا ہوا، کتنے پودے اس نے لیے؟ صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں نے 600 کے 600 پودے اس کی مانگ پر اسے دے دیے اور اس کے بدلے میں ایک پودا میں نے لے لیا۔ میرے آقا مسکرائے، آپ نے فرمایا او میرے صحابی اگر تو نے 600 دیے تو میں محمد عربی بھی 600 کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ ایک کی بات ختم ہو گئی، اب 600 پہ بات آ گئی۔ اگر تو نے 600 پودے اللہ کی رضا کے لیے دیے تو میں محمد عربی بھی 600 پودے لے کے دوں گا۔ جلدی جلدی نکلے وہاں سے اپنے باغ کی طرف، اسی باغ کے اندر گھر بنا ہوا تھا، باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوئی ہے، باہر سے آواز لگائی ام دحدہ اپنی بیوی کو بلا کر کہا جلدی باہر نکلو۔ بیوی آ کر کہنے لگی ابو دحدہ کیا ہوا، اتنی کیا جلدی پڑی ہے؟ فرمانے لگے ام دحدہ میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے، اب یہ باغ میرا نہیں کسی اور کا ہو چکا ہے، جلدی باہر نکلو، یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ بیوی باہر آئی، آ کر کہنے لگی ابو دحدہ بتاؤ تو صحیح نہ کیسے کیا ہے؟ فرمانے لگے بڑا اچھا سودا کیا ہے، بتاؤ نہ کیسے کیا؟ فرمایا اللہ کے محبوب سے جنت کی ضمانت لے کے آ رہا ہوں، جنت کے بدلے میں اس
باغ کا سودا کر دیا ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ساری زندگی جھونپڑی میں گزار دی، جو باغ تھا، جو ترکہ تھا، سارے کا سارا حضور کے اشارے پہ قربان کر دیا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ جب ایسا ایمان بنایا تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، دنیا والوں خیال کرنا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ خیال کرنا، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان پہ انگلیاں نہ اٹھانا۔ یاد رکھو، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ محمد الرسول اللہ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا ان کا بغض ان سے نہیں بلکہ مجھ محمد الرسول اللہ سے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، رب العالمین نے قرآن کریم میں صحابہ کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہیں پہ رب کائنات نے فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ دنیا والوں، میرے محبوب کے جانثاروں نے جب حضور کی وفاداری کا حق ادا کیا تو اللہ نے ان کے چہروں کو بھی روشن کر دیا۔ صحابی حضور کا غلام چہرے سے نظر آتا تھا کہ اس کے چہرے پہ کس قدر نور ٹپک رہا ہے۔ اور آج میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، رب محمد کی قسم، صحابہ نے حضور کی وفاداری کی، اللہ نے چہروں کو پہچان بنا دیا۔ آج جو صحابہ کا تابعدار بنے گا، صحابہ کا وفادار بنے گا، رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، اللہ اس کے چہرے کو چمکا دے گا۔ اور جس سینے میں بغض صحابہ ہوگا، صحابی سے بغض رکھنے والے کا چہرہ گورا کیوں نہ ہو پر لعنت والا تو سے نظر آئے گا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر تجھے طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرا موضوع تو ابھی ابتدائی مراحل میں تھا لیکن گھنٹی بج چکی کہ وقت ختم ہو گیا۔ علماء چونکہ کثیر تعداد میں ہے، انشاءاللہ آئندہ اگر زندگی رہی تو عظمت اہل بیت پہ گفتگو کروں گا۔ پروردگار عالم مجھے آپ سب کو اپنے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا سچا وفادار اور غلام